السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سیدنا محمد المجتبى واصحابه المزکین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُنْ مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم صدر جلسہ، اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، میرے تقریر کا عنوان ہے کار نبوت اور امت مسلمہ۔ محترم سامعین، قدرت کا یہ ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ دنیا میں جب جب برائیاں پھیلی، شرور و فتن کا عروج ہوا، گناہوں اور غلط کاریوں نے تسلط جمایا، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی اور رسول بھیجے، جنہوں نے انسانوں کو راہ ہدایت پر گامزن کیا، برائیوں کو مٹایا، نیکیوں کو رواج دیا، شرور و فتن کی پیشکشی کی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ کر دکھایا، حق کی راہ واضح کی، ضلالت کا قلع قمع کیا۔ غرض یہ کہ ان نبی اور رسولوں نے صحیح اور غلط، حق اور ناحق، جھوٹ اور سچ، کفر اور اسلام، نیکی اور بدی کی راہوں کو الگ الگ کر دکھایا، اور انسانوں کے لیے حق و باطل میں امتیاز پیدا کرنا آسان ہو گیا۔ نبی اور رسولوں کی سلسلۃ الظہر کی آخری کڑی آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ بند ہو گیا، اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ دین آخری دین ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات ہر شخص کے سامنے ہے کہ برائیاں آج بھی پھیل رہی ہے، لوگ غلط کاری کی طرف آج بھی جا رہے ہیں، نئی نئی صورتوں میں شر آج بھی پر پردے نکال رہا ہے۔ قیاس و قرائن، حالات واقعات، مشاہدات اور تجربات تو یہی کہتے ہیں کہ برائیوں کے پھیلنے اور شر کے رواج پانے کا یہ سلسلہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ جب نبی اور رسولوں کا سلسلہ بند ہو چکا، لیکن شرور و فتن کے پھیلنے کا سلسلہ بند نہیں، تو آخر ان کا سدباب کیسے ہوگا؟ ان برائیوں کو مٹایا کیسے جائے گا؟ ہر زمانے کے جنم لینے والے نئے نئے فتنوں سے پنجہ آزمائی کون کرے گا؟ تو آئیے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کار نبوت کو کس طرح باقی رکھا ہے اور اس کی ذمہ داری کن کن لوگوں پر عائد کی ہے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد خداوندی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر امت محمدیہ کے سپرد ہوا ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی شر پھیلے، کوئی بدی سر ابھارے، خواہ وہ داخلی ہو یا خارجی، مسلمانوں میں ہو یا دوسروں میں، امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے کہ اس کا مقابلہ کرے، اس کی بے کمی کے لیے کمر بستہ ہو جائے، لوگوں کو صحیح بات بتائے، برائیوں سے روکے۔ یہ ذمہ داری امت محمدیہ کے کسی ایک فرد کی نہیں، بلکہ مجموعی طور پر ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک پر یہ فرض عائد ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ امت بحیثیت مجموعی اس فریضے کو ادا نہ کر سکے، تو کم از کم اس میں ایک گروہ تو ضرور ہی ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو دین کی بات بتائے اور برائیوں سے روکے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، وَلْتَكُنْ مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نام بھی دعوت و تبلیغ ہے، جو ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے فرمایا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ تم میں سے جو کسی برائی کو دیکھے وہ اسے اپنے ہاتھ سے مٹا دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے، اگر یہ بھی طاقت نہ ہو تو دل سے، پر ایمان کا سب سے کمزور درجہ۔ اگر امت نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیا، نیکیوں کا حکم اور برائیوں سے روکنا ترک کر دیا، برائیاں ہوتے ہوئے مداہنت اختیار کی، شر پھیلتے ہوئے، بدی کو رواج پاتے ہوئے دیکھتے رہے، اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، سکوت اور خاموشی اختیار کر لی، تو برائی کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب آئے گا، اس کی گرفت سے مداہنت کرنے والے اگر تے پولیس سے دور رہے ہو بچ نہ سکیں گے۔ عذاب آئے گا، سب کو اپنی لپیٹ پہ لے لے گا، پھر نہ وہ بچیں گا جس نے برائی کو اپنایا تھا، نہ وہ جو خود تو اس برائی سے الگ تھلگ رہا مگر برائی کرنے والوں کو روکا نہیں، جانتے بوجھتے خاموشی اختیار کرے۔
حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے و قدرت میں میری جان ہے، تم ضرور بالضرور نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب پھینک دے اور تم اس سے دعا مانگو تو تمہاری دعا قبول نہ ہو۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مومنین کی صفت بیان کی ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی صفت ایک مومن کے لیے لازمی اور ضروری صفت ہے، یہ صفت اس کا اصلی تعارف اور پہچان ہے۔ لہذا دعویٰ ایمانی کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس ادائیگی میں کوتاہی کے مرتکب ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کنارہ کش ہے، برائیاں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں مگر زبان نہیں کھلاتے، مداہنت، چشم پوشی، درگزر اور مصلحت بینی کی آڑ لیتے ہیں، نیکیوں کا حکم نہیں دیتے، برائیوں سے روکتے نہیں، وہ کتنی بڑی غفلت اور بھول کا شکار ہے اور دعوت تبلیغ کی کتنی بڑی ذمہ داری نبھانے سے گریز کر رہی ہے۔ خدا ہم تمام لوگوں کو اس اہم فریضے کی ادائیگی کا اہل بنائے، حدود شرعیہ و احکام الہی میں مداہنت سے محفوظ رکھے، آمین۔ اٹھ کے اب بس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کہ اب بس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔